تحریک انصاف کا فیصلے کو چیلنج کرنے کا اعلان۔ پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ناانصافی کی چھری چلتی رہی تو ملک مزید تقسیم ہوگا۔ آج انصاف کا قتل ہوا، سزاؤں کی مذمت کرتے ہیں۔ 8 فروری کو 180 نشستوں پر کامیاب ہوئے مگر مینڈیٹ چھینا گیا۔ مینڈیٹ چوری ہوا، جو ملا وہ تسلیم نہیں ہوا۔ آج ہمارے ایوان میں 76 نمائندے رہ گئے۔ 74 سالہ کینسر کی مریضہ جاسمین راشد کو پھر سے سزا سنا دی گئی۔ ہر دل عزیز لیڈر کی رہائی تک تحریک چلے گی۔ اسد کیسر بولے یہ عدالت نہیں ہے، حکومت کے فیصلے لگتے ہیں۔ ان فیصلوں میں انصاف دور دور تک نظر نہیں آ رہا۔ عدلیہ کو کھڑا ہونا پڑے گا ورنہ عملی خانہ جنگی کی جانب حالات بڑھ رہے ہیں۔ فارم 47 والوں کے بچے بھی انہیں رکن نہیں مانتے۔ تحریک انصاف کا سزاؤں کے خلاف پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر ہنگامہ، پی ٹی آئی ارکان قومی اسمبلی اجلاس سے نکل گئے۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے گیٹ پر احتجاج۔ زرتاج گل سزا یافتہ ہیں، پہلے سرنڈر کریں۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا حکم۔ 9 مئی کے 3 مقدمات میں سزاؤں کے خلاف اپیلوں پر سماعت۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے ریمارک سے جب تک زرتاج گل سرنڈر نہیں کرتی اپیل نہیں سنیں گے۔ زرتاج گل پہلے سرنڈر کریں پھر عدالت سے رجوع کریں۔ رجسٹرار آفس کا اعتراض برقرار رکھتے ہوئے زرتاج گل کو پیش ہونے کا حکم۔ اس ملک کے عوام میں اتنا طاقت ہے کہ جنگ کی صورت ہو تو جنگ میں بھی ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور جو آپ کے 6 دریا ہے وہ واپس حاصل بھی کر سکتے ہیں۔ جب یہ جنگ شروع ہوا تھا تو میں نے اس دریا کے کنارے پہ کھڑے ہو کر اعلان کیا تھا مودی کو دنیا کے سامنے بے نقاب کروں گا۔ ہم نے اس کو بے نقاب کر دیا۔ بھارت نے جنگ چھیڑی تو پیچھے نہیں ہٹیں گے، بلاول بھٹو کی وارننگ۔ کہا کہ پاکستان نے بھارت کو عبرتناک شکست دی، قوم سے وعدہ کیا تھا مودی کو دنیا کے سامنے بے نقاب کروں گا۔ مودی نے سندھو دیس پر جو حملہ کیا اس پر پوری دنیا میں آواز اٹھائی۔ پاکستان ہمیشہ امن چاہتا ہے، بھارت نے جنگ چھیڑی۔ نوجوانوں نے سوشل میڈیا پر ڈٹ کر بھارت کا مقابلہ کیا۔ ہم سب کو ایک ہو کر مودی کے مذموم ارادوں کو بے نقاب کرنا ہوگا۔ بلاول بھٹو کی شاہ عبداللطیف بھٹائی کے مزار پر حاضری، چادر بھی چڑھائی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کی شاہ لطیف ایوارڈز کی تقریب میں شرکت۔ مختلف شعبوں میں نمایاں خدمات سر انجام دینے والوں کو ایوارڈز دیے۔ اپوزیشن کے احتجاج پر مودی ان ٹربل۔ اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی اور بہن پریانکا گاندھی کو گرفتار کروا دیا۔ پولیس نے احتجاجی ریلی کے دوران حراست میں لیا۔ راہل گاندھی اور پریانکا کی ووٹ چوری کے خلاف ریلی میں شرکت۔ راہل گاندھی نے کہا کہ مودی سرکار سچ کی آواز دبانے کی کوشش کر رہی ہے۔ مودی سرکار اپنے خلاف اٹھنے والی آواز کو دبانے کے لیے طاقت استعمال کر رہی ہے۔ یہ لڑائی سیاسی نہیں بلکہ جمہوریت اور آئین کو بچانے کی لڑائی ہے۔ پولیس نے دونوں کو چند گھنٹے حراست میں رکھنے کے بعد رہا کر دیا۔ پاکستان ہر قسم کی انتہا پسندی اور مذہبی عدم برداشت کے خلاف ہے۔ صدر آصف علی زرداری کا اقلیتوں کے دن پر تقریب سے خطاب۔ کہا پاکستان کے ہر شہری کو برابری اور باہمی احترام کا حق حاصل ہے۔ اقلیتوں کی حب الوطنی اور خدمات پوری قوم کے لیے باعث فخر ہے۔ مری میں شریف خاندان کی اہم بیٹھک۔ وزیر اعظم شہباز شریف، صدر نون لیگ نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی شرکت۔ ملکی سیاسی صورتحال، حکومتی معاملات اور پارٹی امور پر گفتگو۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے پارٹی قائد کو بلاول بھٹو سے ملاقات بارے آگاہ کیا۔ نواز شریف کے اہم فیصلوں میں مختلف سیاسی قیادت سے حکومتی اور سیاسی سطح پر رابطے بڑھانے اور انہیں آن بورڈ لینے کی ہدایت۔ گلگت میں مٹی کا تودہ قیامت بن کر ٹوٹ پڑا۔ دینور نیالہ میں مٹی کا تودہ گرنے سے 8 رضاکار جاں بحق، 7 زخمی ہو گئے۔ رضاکار پانی کی بحالی کے لیے کام کر رہے تھے۔ جاں بحق ہونے والوں کی اجتماعی نماز جنازہ ادا۔ مقامی افراد کا سانے کے خلاف دھرنا، حکومت کے خلاف نعرے بازی۔ انتظامیہ کے مطابق ششپر گلیشیئر پگھلنے سے نالے کے بہاؤ میں اضافہ ہوا، پھر سیلاب آیا۔ دریائے ستلج اور ملحقہ ندی نالوں میں سیلاب کا الرٹ۔ آئندہ گھنٹے میں 72 کی جانب سے پانی چھوڑے جانے کا امکان ہے۔ کراچی میں ڈمپر حادثہ، ڈرائیور کا لائسنس 8 سال پہلے کا ایکسپائرڈ نکلا۔ ڈرائیور کی جوڈیشل مجسٹریٹ وسطی کی عدالت میں پیشی۔
تفتیشی آفیسر نے بتایا کہ ملزم کے پاس LTV لائسنس ہے جو 2016 میں ایکسپائر ہو چکا۔ ملزم سے ڈمپر کے حوالے سے معلومات لینی ہے۔ ملزم 2 روز کے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ حادثے کی تحقیقات کے لیے 4 رکنی تحقیقاتی ٹیم تشکیل۔ ڈمپر کی ٹکر سے بہن بھائی جاں بحق، والد زخمی ہوا تھا۔ دہشت گرد سوچ کے لوگ مختلف 7 ڈمپروں کو آگ لگا دیتے ہیں۔ ہم نے ان کو ڈیڈ لائن دے کہ 25 تاریخ کے بعد صرف وہ ڈمپر شہر میں آئیں گے جس میں ٹریکٹرز لگے ہوں گے، جن کے ڈرائیونگ لائسنس فلی چیکڈ ہوں گے۔ تو گورنمنٹ کا کام ہے، وہ اب کام کر رہے ہیں، لیکن آپ بیٹھ کے یہاں پہ صرف آگ میں تیلی کہ فلانے نے یہ کہا، فلانے نے یہ کہا، یہ کیا میسج دے رہے ہیں آپ؟ شہر کا امن آپ کو راس نہیں آ رہا ہے؟ جان بوجھ کر اس طرح کی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ گورنمنٹ کسی پریشر میں نہیں آئے گی۔ حکومت پریشر میں آئے گی، نہ بدماشی کرنے دیں گے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کا 2 ٹوک اعلان، کہا کہ ڈمپرز جلانے والوں کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ چلائیں گے۔ دہشت گرد ذہن، سوچ اور تربیت کے لوگوں نے ڈمپرز کو آگ لگائی۔ تمام ڈمپرز کو کیمرے لگانے کا پابند کیا ہے۔ SOPs پر عمل نہیں کریں گے تو ڈمپر شہر میں داخل نہیں ہوں گے۔ شرجیل میمن کی تقریر کے دوران اپوزیشن ارکان کے ہنگامہ آرائی۔ شرجیل میمن نے کہا کہ الزام تراشی پر جواب دینا میرا حق ہے، ہم اپنا کام کریں گے، کسی کی دھمکیوں اور دباؤ میں نہیں آئیں گے۔ ترکیہ میں قیامت خیز زلزلہ، درجنوں عمارتیں زمیں بوس، 1 شخص جاں بحق، 29 زخمی۔ صوبے بلکسر میں زلزلے کی شدت 6.1 ریکارڈ، ملبے تلے دبے بیشتر افراد کو نکال لیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ترکیہ میں زلزلے پر افسوس کا اظہار، کہا کہ صوبے میں زلزلے پر دل رنجیدہ ہے، تمام تر دعائیں اور ہمدردیاں متاثرین کے ساتھ ہیں۔ شوگر مافیا غلط اعداد و شمار دے کر بچ نکلا، کمپٹیشن کمیشن بھی بے بس، حکومت بھی بے بس، عوام لٹنے پر مجبور۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کو ملک میں چینی کے مسائل پر بریفنگ۔ چیئرمین کمپٹیشن کمیشن ڈاکٹر کبیر سدھو نے شوگر کارٹل کی واردات بے نقاب کر دی، کہا دستیاب سٹاک اور پروڈکشن کے بارے میں غلط ڈیٹا فراہم کیا گیا۔ فیصلہ سازی شوگر ملز کے فراہم کردہ ڈیٹا کی بنیاد پر نہیں ہونی چاہیے، فیصلہ سازی کے لیے آزادانہ اور شفاف ڈیٹا حاصل کیا جائے۔ یہ سادہ سی بات کئی سال عوام کے لوٹنے کے بعد فیصلہ سازوں کی سمجھ میں آئی ہے۔ دیر آئے درست آئے، لیکن شفاف ڈیٹا کتنا شفاف ہوگا؟ 2010 کا شوگر کارٹل کا فیصلہ آج تک منظر عام پر نہیں لایا جا سکا۔ سندھ ہائی کورٹ نے 2021 تک سٹے دیے رکھا، اب معاملہ سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے۔ چاند میری زمین، پھول میرا وطن، وادی نیلم میں مارکہ حق اور جشن آزادی کی تقریبات۔ پاک فوج اور آزاد کشمیر کلچرل اکیڈمی کے اشتراک سے نیلم کلچرل فیسٹیول کا انعقاد۔ ثقافتی میلے میں مقامی افراد کی بڑی تعداد میں شرکت۔ اسکول کے بچوں نے ٹیبلوز، کالج کے طلباء نے روایتی گیت اور رقص پیش کیا۔ شرکا کی جانب سے مارکہ حق میں تاریخی فتح پر افواج پاکستان کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ مارکہ حق میں شاندار کامیابی کی خوشی اور آزادی کا جشن۔ گورنر ہاؤس سندھ میں پروقار تقریب، گلوکار عاطف اسلم کی شاندار پرفارمنس، شرکاء جھوم اٹھے، شہریوں کی بڑی تعداد سب ہلالی پرچم تھامے گورنر ہاؤس پہنچے۔ گھڑی جب میں نے خریدی تھی تو اس وقت اس کی جو مالیت تھی، آج وہ اس کے 3 گنا ہے، کیونکہ وہ میری تھی 12-13 سال پرانی گھڑی میرے ہاتھ میں تھی، اور میں اپنے بچوں کے ساتھ تھا، فیملی کے ساتھ۔ جو ہمارے میزبان ہیں ان کی بھی گھڑی چھنی، میری بھی چھن گئی، لیکن اللہ کا شکر ہے جان ہے تو جہان ہے، یہ چیزیں تو آنے جانے کی ہوتی ہیں۔ مہنگی گھڑی مشکل کی گھڑی بن گئی۔ یوسف رضا گیلانی کی بیٹی کی بیش قیمت گھڑی بارسلونا میں چور نے چھین لی۔ گھڑی کی مالیت 56,000 یورو تھی، جو پاکستانی کرنسی میں 1,85,00,000 روپے بنتے تھے۔ فضائی آلودگی کے خاتمے کے لیے انقلابی قدم، حکومت پنجاب نے اسموگ پر قابو پانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا سہارا لے لیا۔ 15 اینٹی اسموگ گنز لاہور پہنچ گئیں، سڑکوں اور صنعتی علاقوں میں استعمال کی جائیں گی۔
اسرائیل کا بربریت میں نقاب کرنے والے صحافیوں پر حملہ، بمباری کر کے الجزیرہ کے معروف صحافی انس الشریف کو 4 ساتھیوں سمیت شہید کر دیا۔ اسرائیل نے الشفا اسپتال کے باہر صحافیوں کے خیمے کو نشانہ بنایا۔ شہداء میں رپورٹر محمد قریقیہ، کیمرامین ابراہیم ظاہر اور محمد نوفل شامل۔ الجزیرہ کے مطابق اسرائیلی صحافیوں کو خاموش کرنا چاہتے ہیں۔ غزہ میں اب تک 200 سے زائد صحافی شہید ہو چکے۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر بمباری سے مزید 40 فلسطینی شہید۔ آسٹریلیا کا فلسطین کو باضابطہ تسلیم کرنے کا اعلان۔ وزیر اعظم اینتھونی البانیز کہتے ہیں جنرل اسمبلی میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کریں گے۔ یہ قدم 2 ریاستی حل کی راہ میں ایک اہم پیش رفت ہے۔ نیوزی لینڈ نے بھی فلسطین کو تسلیم کرنے پر غور شروع کر دیا۔ بھارتی ریاست اتر پردیش میں 200 سال پرانے تاریخی مقبرے پر حملہ، بجرنگ دل سمیت انتہا پسند ہندو تنظیم کے ارکان نے دھاوا بول دیا۔ مقبرے کی تاریخی عمارت کو نقصان پہنچایا ہے۔ آسٹریلیا میں پاکستانی نژاد سیاستدان بسمہ آصف نے دل جیت لیے۔ کوئنز لینڈ پارلیمنٹ میں پہلی تقریر کے دوران 3 زبانیں بولی، اردو، پنجابی اور ہندی میں تقریر کر کے سب کو دنگ کر دیا۔ بسمہ آصف کہتی ہیں مجھے فخر ہے کہ میں پاکستانی اور پنجابی ہوں۔ بسمہ آصف کا تعلق لاہور سے ہے۔ ویسٹ انڈیز نے حساب برابر کر دیا، پاکستان کو دوسرے ون ڈے میں شکست۔ بارش سے متاثرہ میچ میں قومی ٹیم نے پہلے کھیلتے ہوئے 35 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر صرف 171 رنز بنائے۔ حسین طلعت نے 31، عبداللہ شفیق نے 26 اور سائم ایوب نے 23 رنز کی اننگز کھیلی۔ ڈی ایل سسٹم کے تحت ویسٹ انڈیز نے 181 رنز کا ہدف 5 وکٹوں پر پورا کر لیا۔ شرفین ردرفورڈ نے 45 اور شائے ہوپ نے 32 رنز بنائے۔ سیریز کا فیصلہ کن میچ آج کھیلا جائے گا۔ مانچسٹر کیس میں اہم پیش رفت، کرکٹر حیدر علی اور خاتون کے درمیان سیٹلمنٹ کا امکان ہے۔ پاکستانی نژاد خاتون سے جلد معاملہ طے ہونے کے بعد کرکٹر کی وطن واپسی کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ ذرائع کے مطابق حیدر علی اور خاتون کی دوستی پرانی تھی۔ اگر یہ کیس ختم ہوتا ہے تو حیدر علی کو پی سی بی کی انضباطی کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔